شیر ڈرامہ کی اگلی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ ککا صاحب کی موت نہیں ہوگی۔ جب انہیں اسپتال لے جایا جائے گا تو ڈاکٹر بتائے گا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔ تاج بی بی روتے روتے پورے اسپتال کو سر پر اٹھا لے گی لیکن اسی دوران سمیر اسے دلاسا دے گا اور کہے گا کہ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سمیر فجر کو فون کر کے اطلاع دے گا کہ ککا صاحب اسپتال میں ہیں۔ یہ سن کر فجر خود کو قابو میں نہ رکھ سکے گی اور ککا صاحب سے ملنے کے لیے فوراً اسپتال آ جائے گی۔ ادھر شجاعت کا بھی اسی دن برتھ ڈے ہوگا اور وہ اس سوچ میں گم ہوگا کہ ککا صاحب ہمیشہ اس کا جنم دن کیسے منایا کرتے تھے۔ اسی دوران فجر اسپتال پہنچے گی اور کچھ ہی لمحوں بعد شیر بھی وہاں آ جائے گا۔ یہ دیکھ کر شجاعت غصے میں فجر کو سخت الفاظ سنائے گا، جس کے بعد فجر شیر سے اپنا ہر رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دے گی۔ یہ لمحہ شیر کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہوگا اور اس کا دل ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ نہ بادر کو اور نہ ہی احد کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شگفتہ کی چالوں کی وجہ سے مرجان کے بچے کا اسقاط ہو جائے گا۔ اس قسط میں شاہ تاج کو بھی دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جب اس کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ احد کی آنکھیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب شیر اسے بزنس کی آفر کرتا ہے اور بادر فوراً جواب دیتا ہے کہ ہمارا تو جب بھی وقت خالی ہے۔ لیکن شیر بھی کم نہیں تھا، اس نے قرض دینے پر اس شرط کے ساتھ رضامندی ظاہر کی کہ جب بزنس چلے گا تو بعد میں واپس دے دینا۔ اس کے بعد احد صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میں تب ہی بزنس کروں گا جب یہ میرے نام پر ہوگا، اگر شیر کے نام ہوا تو میں شامل نہیں ہوں گا۔ بادر تو راضی ہو جاتا ہے لیکن شیر زمان سمجھ گیا کہ یہ اس کی کوئی چال ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اگر واقعی چال ہوئی تو اسے شروع میں ہی توڑنا پڑے گا۔ ادھر تاج بی بی رونے دھونے سے فارغ نہیں ہو رہی، اس کو صرف ایک ہی غم ہے کہ اس کی شادی شیر زمان سے نہ ہو سکی۔ رئیس احد شگفتہ بی بی سے شادی کرنے لگتا ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مرجان کو نیچا دکھا سکے۔ احد ملک ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن شیر یہ سب چالیں اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے چل رہا ہے جو اب جوتی پہننے والا ہے۔ احد کو شگفتہ ایسے صفائی کرنے آتی ہے جیسے مرجان کے خلاف کوئی نئی سازش ہو، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر مرجان کو اولاد ہو گئی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وہ سیڑھیوں پر تیل ڈال دیتی ہے تاکہ مرجان گر جائے۔ جیسے ہی مرجان اوپر آتی ہے تو وہ پھسل کر گر جاتی ہے۔ تہمیانہ بی بی فوراً اسے اٹھا کر اسپتال لے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کی چیکنگ کے بعد یہی رپورٹ آتی ہے کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مرجان روتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اپنی ماں سے کہتی ہے، مجھے شگفتہ پر شک ہے۔ اب اگر اس ساری کہانی کو ریویو کی نظر سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو چیز نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کردار اپنی اصل حقیقت آشکار کر رہا ہے۔ شیر زمان کا کردار کسی عام ہیرو کی طرح سیدھا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا ذہین کھلاڑی ہے جو ایک چال بڑی حکمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ہر موقع پر صورتحال کو سمجھ کر اپنے فیصلے لیتا ہے اور سب کو اپنی بساط پر مہرے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف بزنس یا ذاتی فائدہ نہیں بلکہ اپنی بہن کا بدلہ لینا ہے، اور یہی جذبہ اس کی شخصیت کو باقی سب سے منفرد اور طاقتور بناتا ہے۔ رئیس احد کے کردار کو دیکھا جائے تو اس میں طاقت، غرور اور ضد کا ملاپ نظر آتا ہے۔ وہ بزنس کے میدان میں بھی اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے اور ذاتی زندگی میں بھی اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ شگفتہ سے اس کی شادی کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے جذبات یا محبت پر نہیں بلکہ انا اور ضد پر مبنی ہیں۔ لیکن یہ ضدی پن ہی اس کے لیے ایک دن بربادی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ شگفتہ جیسی عورت جس کے ہر قدم میں سازش چھپی ہے، رئیس احد کے لیے واقعی ایک خطرہ ہے کیونکہ شگفتہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتی ہے، جس کے لیے وہ کسی کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ بادر کے کردار کو ڈرامے میں خاصی دلچسپ حیثیت حاصل ہے۔ بظاہر وہ سیدھا اور معصوم سا دکھائی دیتا ہے لیکن درحقیقت وہ بھی موقع دیکھ کر اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ کبھی وہ رئیس احد کے قریب ہوتا ہے اور کبھی شیر زمان کی ہم میں ہم ملا دیتا ہے۔ اس کی یہ ڈولتی ہوئی پوزیشن ناظرین کو کنفیوژ بھی کرتی ہے اور تجسس بھی پیدا کرتی ہے کہ آخرکار بادر کا اصل ساتھ کس کے ساتھ ہوگا۔ بادر کی یہی غیر یقینی کیفیت آنے والی قسم میں بڑے دھماکے کر سکتی ہے کیونکہ اگر وہ کسی ایک طرف مضبوطی سے کھڑا ہو گیا تو کہانی کا توازن مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ شگفتہ کے کردار پر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اس ڈرامے کی سب سے خطرناک اور چالاک عورت ہے۔ اس کے دماغ میں ہر وقت سازش پلتی رہتی ہے اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ مرجان کو ہر حال میں نقصان پہنچے۔ مرجان کے بچے کا ضائع ہونا شگفتہ کی چالوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔
یہ منظر دیکھنے والوں کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا کیونکہ اس میں ایک منہ کا دکھ، اس کا ٹوٹا ہوا خواب اور ایک عورت کی بے بسی نظر آئے گی۔ مرجان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ناظرین کے دل کو جھنجھوڑ دیں گے اور وہ اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ یہی وہ طاقت ہے جو اس ڈرامے کو عام کہانیوں سے منفرد بناتی ہے۔ مرجان کا کردار اس واقعے کے بعد مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اس وقت ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ مزید بھڑک اٹھے گی۔ وہ اب صرف ایک مظلوم عورت نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن سکتی ہے جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہو اور اپنی عزت کی جنگ لڑے۔ مرجان کا شگفتہ پر شک کرنا کہ یہ سب اسی کی چال ہے، کہانی کو مزید پیچیدہ کر دے گا کیونکہ اب سازشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ شاہتاج کی کہانی بھی اپنی جگہ ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ والد کی موت کے بعد اس کا حواس کھونا اور نفسیاتی طور پر ٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ کہانی صرف سازشوں اور انتقام تک محدود نہیں بلکہ انسانی دکھ اور نفسیاتی دباؤ کو بھی دکھاتی ہے۔ دن میں تارے نظر آنا اور ذہنی حالت خراب ہونا اس بات کا اندیہ ہے کہ شاہتاج اب ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اس کے مناظر ناظرین کو ایک الگ قسم کا درد اور ہمدردی فراہم کریں گے۔ تاج بی بی کا مسلسل رونا دھونا، اس